السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، غازی عبد القیوم شہید برطانوی ہندوستان یعنی موجودہ پاکستان کے شہر غازی آباد ضلع ہزارہ کے رہنے والے تھے۔ تلاش روزگار میں کراچی منتقل ہو گئے تھے اور گھوڑا گاڑی چلایا کرتے تھے۔ اس قلیل آمدنی سے اپنی بوڑھی ماں، بیوہ بہن، ضعیف چچا اور نو بیاتہ بیوی کی کفالت کرتے تھے۔ غازی صوم و صلات کے پابند تھے۔ ایک بدبخت نتھو رام آریہ سماجی ہندو تھا جس نے 1933 میں اپنے قبض باطن کا اظہار ہسٹری آف اسلام نامی کتاب لکھ کر کیا، جس میں اس نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توہین آمیز الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس حرکت سے مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ اس ملزم کے خلاف فوجداری مقدمہ قائم ہوا اور اس کو 1 سال قید اور جرمانے کی سزا دی گئی، لیکن کراچی کے جوڈیشنل کمشنر نے اس کی عبوری ضمانت منظور کر کے اس کو رہا کر دیا۔ اس پر مسلمانوں میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ غازی کو جب امام مسجد نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ایک خبیث ہندو نتھو رام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، تو آپ تڑپ اٹھے اور اسی وقت عہد کیا کہ وہ اس کافر نتھو رام کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ نتھو رام کا مقدمہ جس روز سندھ ہائی کورٹ میں 2 انگریز ججوں کے سامنے پیش ہونا تھا، اس دن عدالت کے باہر ہندو اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی جو فیصلہ سننے کے انتظار میں تھے۔ نتھو رام اپنے وکلاء کے ساتھ ہنسی مذاق کرتا ہوا کورٹ میں داخل ہوا۔ غازی موقع ملتے ہی کورٹ روم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ نے موقع ملتے ہی اپنے نیفے میں چھپا ہوا خنجر کو نکالا اور عقاب کی طرح جھپٹ کر اس ملعون کے جسم میں اتار دیا۔ اس خیال سے کہ یہ بخت کہیں زندہ نہ بچ جائے، غازی نے ایک بھرپور وار اس کی گردن پر بھی کر کے اس کی شاہ رگ بھی کاٹ دی۔ اس خبیث کا کام تمام کرنے آپ نے اس کی لاش پر تھوک دیا، یعنی اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پر تھوکا اور فرمایا، اس خنزیر نے میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس لیے میں نے اس کو جہنم رسید کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نہایت اور سکون سے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ اس واقعے کے بعد عدالت میں بھگدڑ مچ گئی اور جج بھی سراسیمہ ہو گئے۔ مقدمہ قتل کی سماعت کے دوران ایک انگریز جج نے جب آپ سے دریافت کیا کہ تم نے بھری عدالت میں اس واردات کی ہمت کیسے کی، تو آپ نے عدالت میں آویزاں جارج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم انگریز کیا اپنے بادشاہ کی توہین برداشت کر سکتے ہو؟ نہیں تو پھر میں اپنے دین و دنیا کے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنی صفائی پیش کرنے سے انکار کر دیا۔ سیشن کورٹ نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سزا سن کر آپ خوشی اور مسرت ضبط نہ کر سکے اور آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ مسلمانوں نے جب اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنا چاہی تو آپ نے فرمایا، آپ لوگ مجھے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کی سعادت سے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ عدالت عالیہ میں آپ کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ ہر پیشی پر آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے مسلمانوں کے بے پناہ ہجوم ہوا کرتے تھے جو آپ پر گل پاشی کرتے اور نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ انگریز حکومت اپنی فطری مسلم دشمنی اور ہندو نوازی کے باعث ہر صورت آپ رحمت اللہ تعالی کو سزا دینا چاہتی تھی،
بالآخر آپ کی اپیل اعلیٰ عدالت نے خارج کر کے آپ کی سزا برقرار رکھی۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، مجھے اپنی قسمت پر ناز ہے کہ میرے ہاتھوں وہ خبیث جہنم رسید ہوا اور میرے رب نے مجھے شہادت جیسی نعمت سے سرفراز کیا۔ یہ ایک جان کیا چیز ہے، اگر ایسی ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو وہ سب اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتا۔ مسلمانوں کا ایک بھاری وفد لاہور علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کے پاس پہنچا اور کہا، آپ وائسرائے سے مل کر عبد القیوم کی سزائے موت کے بجائے عمر قید سے بدل دینے کے لیے کہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی نے جب یہ سب کچھ سنا اور کوئی 10 منٹ تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، لبوں کو جنبش تک نہ دی، آنکھیں بھر آئی اور جذبے سے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، کیا عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے؟ جواب ملا، نہیں، وہ تو اسے اپنی خوش بختی سمجھتا ہے۔ علامہ کا چہرہ سرخی سے تمتمانے لگا، بولے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے شہادت خریدی ہے تو میں اس کے اجر و ثواب کی راہ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں ایسے مسلمان کے لیے وائسرائے کی منت کروں جو زندہ رہا تو غازی اور پھانسی چڑھ گیا تو شہید؟ اللہ اکبر۔ 19 مارچ 1935 کو آپ کی سزا پر عمل درآمد کیا گیا۔ آپ کی عمر اس وقت 23 سال تھی۔ یہ دن لوہے تاریخ پر ثبت ہو گیا۔ غازی عبد القیوم شہادت سے ہمکنار ہو کر امر ہو گیا۔ شہید کے جنازے میں ہزاروں مسلمان شریک ہوئے، جن کے ہجوم پر انگریزی حکومت کے امام پر فوج اور پولیس نے گولیوں کی بارش کر دی۔ سینکڑوں مسلمان اس جنازے میں شریک تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تھا عشق رسول۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح شمائل ترمذی میں ایک صحابی حضرت زہرہ بن حرام اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بہت خوبصورت انداز سے نقل کیا گیا ہے۔ یہ دیہات کے رہنے والے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی تحفے لایا کرتے تھے، سبزی ترکاری وغیرہ جو بھی دیہات میں ان کو میسر ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تحفے کے طور پر پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تحفہ بہت خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا کرتے تھے، اور یہ صورت و شکل کے اعتبار سے قبول صورت نہیں تھے، یعنی کوئی اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کی سیرت اور کمال ایمان اعلیٰ درجہ کا تھا۔ جب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے دیہات واپس جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کچھ تحفے دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ کے بازار میں حضرت زہرہ اپنا سامان فروخت فرما رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے سے پیچھے کی طرف سے آ کر اچانک ان کی آنکھوں کو بند کر کے دبا لیا۔ اب ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا اور معلوم بھی نہیں تھا کہ کون ہے۔ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ عام لوگوں میں سے کوئی ہے۔ زور زور سے شور مچا کر کہنے لگے کہ یہ کون ہے، مجھے چھوڑ دو۔ پھر کن آنکھیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو بجائے چھوڑ دو کہنے کے اپنی پیٹھ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس سے چپکا دیا کہ محبوب حقیقی کے سینے سے میرے بدن کا لگ جانا خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اس بندے کو کون خریدے گا؟ حضرت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے بیچیں گے تو نہایت گھاٹا ہوگا، اس لیے کہ مجھ جیسے بدصورت کو بیچنے سے کیا پیسہ مل سکے گا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اللہ کے یہاں کم قیمت اور سستے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے قیمتی ہیں۔
اس واقعے سے ہر شخص کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدار انسانوں کے دلوں پر ہے۔ جس نے تقوی کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، اس نے حب خدا اور حب رسول کا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت کالے تھے، مگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت اسامہ کی سب سے زیادہ یعنی حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے زیادہ محبت تھی۔ دوستو، دین میں معیار صرف تقوی ہے، حسن امارت کچھ بھی معیار نہیں ہے۔ دوستو، اسی طرح حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ میں لندن سے کراچی واپس آ رہا تھا، اور لندن کا جو ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، وہاں ایئرپورٹ پر بہت بڑا بازار ہے، مختلف اسٹال وغیرہ لگے رہتے ہیں۔ اس میں دنیا کی مشہور کتاب انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا، اس کا اسٹال لگا ہوا تھا۔ میں وہاں کتابیں دیکھنے لگا تو مجھے ایک کتاب نظر آئی جس کی بہت عرصے سے میں تلاش میں تھا۔ اس کا نام گریٹ بکس ہے، انگریزی میں 65 جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں ارسطو سے لے کر برٹرینڈ رسل تک جو ابھی قریب میں فلسفی گزرا ہے، یعنی تمام فلسفیوں اور تمام بڑے بڑے مفکرین کی اہم ترین کتابیں جمع کر دی گئی ہیں، اور سب کے انگریزی ترجمے اس کتاب میں موجود ہیں۔ میں وہ کتاب اسٹال پر دیکھنے لگا۔ اسٹال پر جو آدمی یعنی جو شاپ کیپر تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کتاب لینا چاہتے ہیں، اور کیا آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا برٹانیکا پہلے سے موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، لینا چاہتا ہوں اور پہلے سے موجود بھی ہے۔ اگر آپ کے پاس پہلے سے انسائکلوپیڈیا موجود ہے تو آپ کو ہم یہ 50% رعایت میں دے دیں گے، یعنی جو اصل قیمت ہے اس کی آدھی قیمت پر دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ میرے پاس ہے تو صحیح، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے ثابت کروں کہ میرے پاس ہے۔ دکاندار نے کہا کہ ثبوت کو چھوڑیے، بس آپ نے کہہ دیا ہے کہ ہے تو بس آپ 50% کے حقدار ہیں۔ اب میں نے حساب لگایا کہ 50% رعایت کے ساتھ کتنے پیسے بنیں گے، تو 50% رعایت کے ساتھ وہ تقریباً پاکستانی 40,000 روپے بن رہے تھے۔ مجھے اپنے دارالعلوم کے لیے خریدنی تھی۔ دارالعلوم ہی کے لیے برٹانیکا پہلے بھی موجود تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو اب جا رہا ہوں، یہ کتاب میرے پاس کیسے آئے گی؟ دکاندار نے کہا کہ آپ فارم بھر دیجئے، ہم یہ کتاب آپ کو جہاز سے بھیج دیں گے۔ جب میں نے وہ فارم بھر دیا تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ اپنا کریڈٹ کارڈ کا نمبر دے کر دستخط کر دیجئے۔ تو میں ذرا ٹھٹکا کے دستخط کروں یا نہ کروں، اس لیے کہ دستخط کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ادائیگی ہو گئی۔ وہ چاہے تو اسی وقت جا کر فوراً پیسے نکلوا سکتا ہے، مگر مجھے غیرت آئی کہ اس نے میری زبان پر اعتبار کیا، اور میں یہ کہوں کہ نہیں، میں نہیں کرتا۔ یعنی اس نے تو صرف اتنا سننے سے کہ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس ہے، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو 50% دیتے ہیں، اور اب میں جب پیسے دینے کی باری اور میں اس پر شک کروں۔ تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے پھر دستخط کر دیے۔ میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے کہا کہ دیکھو، یہاں آپ مجھے 50% رعایت پر دے رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہاں سے کتابیں بہت رعایت سے خریدی اور پاکستان جا کر مجھے اس سے بھی سستی مل گئی۔ لوگ پتہ نہیں کس طرح منگوا لیتے ہیں اور سستی بیچ دیتے ہیں، تو مجھے اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں مجھے اس سے بھی سستی مل جائے۔ دکاندار نے کہا کہ اچھا، کوئی بات نہیں، آپ جا کے پاکستان میں معلوم کر لیجئے، اگر آپ کو سستی مل رہی ہوگی تو ہمارا یہ آرڈر کینسل کر دیجئے گا، اور اگر نہ ملے تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔
میں نے کہا کہ آپ کو کیسے بتاؤں گا؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ آپ کو تحقیق کرنے میں کتنے دن لگیں گے؟ کیا آپ 4 یا 5 دن یعنی بدھ کے دن تک پتہ لگا سکیں گے؟ میں نے کہا ہاں انشاءاللہ۔ دکاندار نے کہا کہ میں بدھ کے دن 12 بجے آپ کو فون کر کے پوچھوں گا کہ آپ کو سستی مل گئی کہ نہیں۔ اگر مل گئی ہو تو میں آرڈر کینسل کر دوں گا، اور اگر نہیں ملی ہوگی تو پھر روانہ کر دوں گا۔ تو اس نے حجت ہی نہیں چھوڑی، لہذا میں نے کہا کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، اور میں نے دستخط کر دیے اور فارم ان کو دے دیا۔ لیکن سارے راستے میرے دستخط کر کے آ گیا ہوں، یعنی یہ سوچ آتی رہی، اور اب چاہتے تو اسی وقت وہ جا کر بلا تاخیر 40,000 روپے بینک سے وصول کر سکتے تھے۔ یعنی دل میں دغدغہ لگا رہا کہ میں اس میں تاخیر ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں، لہٰذا یہاں کراچی پہنچ کر میں نے 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ امریکن ایکسپریس میں جو کریڈٹ کارڈ کی کمپنی تھی اس کو خط لکھا کہ میں اس طرح دستخط کر کے آیا ہوں، لیکن اس کی پیمنٹ ادائیگی اس وقت نہ کریں جب تک کہ میں دوبارہ آپ سے نہ کہوں۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ ایک آدمی کو بھیجا کہ یہ کتاب دیکھ کر آؤ، اگر مل جائے تو لے آؤ۔ میں پہلے یہاں تلاش کر رہا تھا لیکن مجھے ملتی نہیں تھی۔ ایسا ہوا کہ اس نے جا کر تلاش کی تو صدر کی ایک دکان میں یہ کتاب مل گئی اور سستی مل گئی، یعنی وہاں 40,000 میں پڑ رہی تھی، یہاں 30,000 میں مل گئی، جبکہ وہ 50% رعایت کرنے کے بعد تھی۔ اب میرا دل اور پریشان ہوا، اللہ کا کرنا کہ یہاں سستی مل رہی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ بدھ کے دن میں فون کروں گا، خدا جانے فون کرے نہ کرے، لہٰذا میں نے احتیاطاً خط بھی لکھ دیا کہ بھائی یہاں مل گئی ہے۔ ٹھیک بدھ کا دن تھا اور 12 بجے دوپہر کا وقت تھا، اس کا فون آیا۔ دکاندار نے فون پر کہا کہ بتائیے آپ نے کتاب دیکھ لی، معلومات کر لی؟ میں نے کہا جی ہاں کر لی ہیں، اور مجھے یہاں سستی مل گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو سستی مل گئی، میں آپ کا آرڈر کینسل کر دوں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس پر دکاندار نے کہا کہ میں آرڈر کینسل کر رہا ہوں، اور آپ نے جو فارم پر کیا تھا اس کو پھاڑ رہا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ کو سستی مل گئی، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں۔ 4-5 دن بعد اس کا خط آیا کہ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ کتاب آپ کو کم قیمت پر مل گئی، لیکن افسوس ضرور ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع نہیں مل سکا، لیکن وہ کتاب آپ کو مل گئی، آپ کا مقصد حاصل ہو گیا۔ آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے۔ 1 پیسے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا۔ فون لندن سے کراچی آپ نے خرچے پر کیا، پھر خط بھی بھیج رہا ہے۔ ہم ان کو گالیاں والیاں بہت دیتے ہیں، اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں، یعنی وہ لوگ اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہرحال کفر کی وجہ سے ان سے نفرت ہونی بھی چاہیے، لیکن انہوں نے بعض وہ اعمال اپنا لیے ہیں جو در حقیقت ہمارے اپنی اسلامی تعلیمات کے اعمال تھے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو فروغ دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی دے دی ہے۔ دوستو ہو بھی ایسے ہی رہا ہے کہ آج سب سے زیادہ بددیانتی، خیانت ہم مسلمانوں میں آ چکی ہے، اور یقین کریں کہ بندہ کسی پر اعتماد ہی نہیں کر سکتا۔ آج اگر آپ بازار سے کوئی چیز لینے جائیں نا، دکاندار لاکھ قسمیں کھائے، سر پر قرآن رکھیں، پھر بھی بندہ اس کی زبان پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ آج ایسا ہو چکا ہے کیونکہ ہر جگہ پر 2 نمبری ہے، ہر جگہ پر قسمیں کھا کر لوٹا جا رہا ہے۔ تو اس کو کوشش کریں کہ وہ اعمال اور وہ اخلاق جو اسلام نے ہمیں دیے تھے ان سے اپنے آپ کو لیس کریں اور ان سے مزین کریں۔ اگر یہ اخلاق ہمارے اندر آ گئے تو ہمارا معاشرہ بھی جیتا جاگتا جنت بن جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو دوستو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔